جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ویسٹ بنگال سے بات کر رہا ہوں. ایکچولی یہاں پر ایک مزار ہوا کرتا تھا، تو ابھی بھی ہے. تو وہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے. تو ہم لوگ کیا وہاں اس ایریے میں 40-50 لوگ جو ہے الحمدللہ اس جو شرک و بدعت کی جو کام ہو رہی تھی اس سے نکل کے آئے تھے. تو ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی تھی. لیکن بعد میں ہم لوگ جب ان لوگوں کے پاس گئے ملنے لگے تو لگنے لگا کہ وہ لوگ یہ لوگ مرزا علی سے متاثر ہیں. تو پھر ان لوگوں جی تو اس کے بعد بہت دکھ ہونے لگا. تو ایسا ہی ابھی کیا ہے بہت سارے جگہ میں ان سے وہ مرزا علی سے بہت آدمی ایسے متاثر ہے، اور وہ لوگ کیا ہے کام کر رہے ہیں کہ ان کی بات کو اور بھی جو ہے دیا جائے اسٹیٹس میں. ہر منٹ میں ان لوگوں کا مرزا علی کا وہ اسٹیٹس لگاتے ہیں. تو ایسے وہ لوگ کام کر رہے ہیں ادھر. جی میرا کوئی اسپیسیفک سوال نہیں تھا جی، جسٹ یہ تو میں آپ انفارمیشن. کو اور آپ جیسے سارے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ سب ایسا کریے، i+TV اختلاف کا حل یہ پیج پہ جائیے، ہمارے یوٹیوب پیج پر یہ اختلاف کا حل ہے. اس کے ہوم پیج پہ آپ جب آئیں گے تو اس میں آپ نیچے جائیں گے، یہاں پر تو سب پلے لسٹ، یہ ویڈیوز کے نیچے ملٹیپل پلے لسٹ ہے. اس میں دوسری والی پلے لسٹ دیکھیے، انجینئر محمد علی مرزا. اس کے اندر 54 کلپس کٹنگ کر کے ڈالی گئی ہے. 54 کلپس تو کٹنگ کر کے ڈالی گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیے، یہ اتنی ساری 54 کلپس ہیں الحمدللہ. اور پوری یہ کلپس میں ساری یہ، بلکہ اس سے اور بہت زیادہ کنٹینٹ ہے، اس میں سے 54 کلپ یہاں ڈالی گئی ہے. تو آپ کو ریڈی میڈ اتنے سارے سوال ملیں گے دینے کے لیے، اور بتا سکتے ہیں آپ جی میں انشاءاللہ. ہاں جی سب لیکچر میں سنتا ہوں. جی 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 انشاءاللہ، ایک تاکہ وہ سوال لوگوں ہے کو لاسٹ دیجیے میں. اور بولنا کہ ان کے پاس جواب ہو تو یہاں کے بات کریں، اور دلیل نہیں ہے تو پھر چینج کریں. ہاں جی 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 ان میں سے ایک آدمی یہ بول رہے تھے جی جی کہ بول رہے تھے کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے جو غلطیاں ہیں اور انہوں نے جو غلط کام کیا ہے اس کو ہم لوگ نہیں بتائیں. اس کی کیا دلیل ہے قرآن حدیث سے؟ آپ لاؤ تب ہم لوگ اس کو چپ رہیں گے. یا تو ہم بتانے میں تو حدیث میں کتاب بھی لکھی گئی ہے، تو ہم لوگ کیوں نہیں بتائیں؟ نہیں، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں بیان نہیں کر سکتے، ایسا ہم نے کبھی نہیں کہا ہے. بھائی جو چیزیں محدثین نے بیان کی حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو ہم کیوں منع کریں گے کہ وہ چیز بیان نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات تو بہت انصاف کے ساتھ آپ خود بتائیں کہ صحابہ کو چھوڑیں، کسی عام آدمی کی بات کریں. کسی عام آدمی کی غلطی محض اس کی امیج خراب کرنے کے لیے بیان کرنا، اس کی اچھائیوں کو چھوڑ کر کے چن چن کر کے اور اس کو ایک مشن بنا لینا کہ ایک آدمی کی صرف غلطیاں ہی بیان کیے جائیں، کیا یہ رویہ درست ہے؟ کہ ایک جی آدمی بالکل کو، بالکل نہیں. کسی عام آدمی کو، صحابہ کی جانے دے بات، میری بات لے لیں، زید بھائی کی بات لیں، شیخ فہد کی بات لے لیں، کیا یہ رویہ درست ہے؟ یا آپ اپنی بات لے لیں کہ کیا یہ رویہ درست ہے؟ بھائی ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں، خامیاں، خرابیاں ہیں. تو کیا یہ رویہ درست ہے کہ کوئی آدمی صرف میری خامیاں ہی خامیاں بیان کرے اور اس کو مشن بنا لے کہ اس کو بس ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سرفراز فیضی کی خامیاں ہی تلاش کرنی ہے؟ یہ رویہ درست ہے؟ تو ہم پہلے اس بات کے خلاف ہیں کہ بھائی آپ صحابہ کرام کی خامیاں بیان کرنے کو مشن مت بنائیں، جیسے مرزا علی جی نے مشن بنایا ہوا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے صحابہ کی خرابیاں بیان کرو. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کسی کی کوئی خرابی اگر کسی مصلحت کے تحت آپ بیان کر رہے ہیں، ابھی بھی میں صحابہ کو الگ رکھتا ہوں. ایک آدمی کے اندر خرابی ہے، وہ خرابی آپ کسی سے اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ چاہے میں کس کے ساتھ مالی معاملہ کرنے جا رہا ہوں وہ بے ایمان ہے، تو آپ نے آ کر کے مجھے بتا دیا کہ اس کے ساتھ مالی معاملہ مت کرو، وہ ایماندار آدمی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ایک مصلحت ہے خرابی بیان کرنے کی اور اس مصلحت کے تحت آپ بیان کر دیں. کیا یہ رویہ صحیح ہے کہ ایسے جس کی کوئی فائدہ نہیں ہو، کوئی مصلحت نہیں ہے، پھر بھی آپ ایک آدمی کی خامیاں بیان کر رہے ہیں؟ یہ کوئی درست رویہ ہے؟ بالکل نہیں. ہاں نہیں نا. تو بالکل دوسرا نہیں. ہم کو یہ پرابلم ہے کہ آپ بغیر کسی مصلحت کی، ضرورت نہیں ہے بھائی، جہاں ضرورت ہو، بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، ہم بہت سارے معاملات میں ایک ضرورت ہوتی ہے تو کسی صحابی سے ہونے والا گناہ جو سرزد ہوا تھا وہ بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ایک صحابی سے زنا سرزد ہو گیا، ایک صحابی سے زنا سرزد ہو گیا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا. ہم بھی بیان کرتے ہیں، علماء بھی بیان کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب خرابی بیان کرنے کے پیچھے کوئی مصلحت ہو. ہاں مقصد ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے خرابی بیان کرنے کا. اگر خرابی بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہے تو بیان کریں. خرابی یہ سوچ کر کے نہ بیان کریں کہ آپ کو صرف ایک انسان کی امیج، یا بلکہ مجموعی طور پہ جو صحابہ کا طبقہ ہے ان کی امیج آپ کو خراب کرنی ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جتنی خرابی ہے اتنا بیان کرنا چاہیے نا. ہاں اگر ایک انسان کے اندر خرابی پائی بھی جا رہی ہے تو آپ مصلحت کے تحت بھی بیان کر رہے ہیں، تو جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے نا خرابی بیان کرتے ہوئے. ہاں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، جی سر بالکل کسی کی صحیح. خرابی بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہے نا.
یہ حضرت کیا کرتے ہیں، یہ خرابیاں بیان کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے ایڈ کر کے جھوٹ بولتے ہیں، صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بہت سارے پروف ہم اسی سٹریم میں پیش کر چکے ہیں۔ ابھی پچھلی سٹریم میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اجڑی لا کر کے ڈالی گئی، وہ جو حدیث ہے اس میں کہیں پہ ذکر نہیں کہ حضرت ابوبکر اس وقت موجود تھے اور خاموشی سے دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ انہوں نے آگے بڑھ کر کے رسول اللہ کا دفاع نہیں کیا کیونکہ پھیٹی لگ جائے گی ان کے حساب سے۔ ہم نے وہ حدیث آپ کے سامنے کھول کر کے دکھائی کہ اس پوری حدیث میں کہیں حضرت ابوبکر کا ذکر موجود ہی نہیں ہے، لیکن صرف حضرت ابوبکر کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی شبیہ کو داغدار کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر میں ان کا مرتبہ گرانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ حضرت ابوبکر بھی دیکھ رہے تھے اس مجلس میں موجود۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں پچھلی سال کی سٹریم میں میں نے باقاعدہ وہ اس کی کتاب سے وہ عبارت نوٹ کی تھی جہاں حدیث کی تحریف کر کے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ شراب پیتے تھے۔ تو اگر خرابی ہے بھی تو کسی مصلحت کے تحت بیان کریں، اور صرف خرابی نہ بیان کریں، آپ اچھائیاں بھی سامنے رکھیں۔ صحابہ کرام کی اچھائیوں کا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو چھوڑ کر کے برائیوں کا ایک تن کا بیان کرتے ہیں، صرف ایک تن کا برائی بیان کر دیا اور پہاڑ چھوڑ دیا، تو صحابہ کے بارے میں جو شبیہ اور جو امیج لوگوں کے ذہن میں بنتی ہے وہ امیج غلط بنتی ہے۔ اور جتنی بات ہے اتنی بات بیان کرے، جھوٹ نہ بولے۔ باقی کسی نے بھی، ہم میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی صحابی کی کوئی برائی بیان نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن برائی بیان کرنے کے پیچھے، یہ آخری بات میں بول رہا ہوں کہ برائی بیان کرنے کے پیچھے جو آپ کا لہجہ ہے وہ نفرت والا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے لہجے میں محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب آپ کے ساتھیوں سے محبت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کی صحبت کے لیے چنا۔ آج الحمدللہ اگر ہم ایمان والے ہیں، اس ایمان کا سب سے پہلا احسان اللہ کا ہے، دوسرا احسان رسول اللہ کا ہے، اور تیسرا احسان یہ صحابہ کا ہے۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں کہ الحمدللہ یہ دین ہم تک کے پہنچا ہے۔ تو ان سے نفرت کرنا، ان کے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھنا، اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بے حرمتی والا اور بے عزتی والا لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ نرمی سے، محبت سے، جیسے کہ انسان کے باپ سے غلطی ہو جاتی ہے نا، تو غلطی ہوتی بھی ہے تو وہ نفرت آمیز لہجے میں ہی بیان نہیں کرتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جناب جب صحابہ کرام کی کوئی غلطی بیان کرتے ہیں، استغفر اللہ، مطلب میری کیسے میں زبان سے نکالوں، حضرت معاویہ کو بول رہا ہے معاویہ کا پیٹ نہیں بھرا۔ ہاں، یہ معاویہ کیا ہے؟ وہ تمہارے چھوٹے بھائی ہیں؟ کیا ہے وہ معاویہ؟ ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے ایک صحابی کا ذکر کرنے کا، حدیث میں معاویہ لکھا ہوا ہے۔ یہ نفرت والا لہجہ ہے، جو اس کی زبان سے، اس کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہے نا، وہ کینہ نکلتا ہے۔ تو کینہ اور نفرت اور غصے میں صحابہ کرام کی برائیاں نہیں بیان کرنی۔ کہیں مصلحت ہے تو مصلحت کے تحت ان کے پورے احترام کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہوئے، کہیں ضرورت پڑے تو ان کی خامیاں بیان کی جا سکتی۔ ہم نے کبھی لوگوں کو یہ منع نہیں کیا کہ صحابہ کی خامیاں سرے سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ بھائی حدیثوں میں بیان ہوئی ہے، ان حدیثوں کا ترجمہ علماء کرام کرتے ہیں، تو ہم کیسے کہیں گے کہ صحابہ کی خامیاں بیان مت کرو؟ کافی نتائج جو ہے، نتائج کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی غلطیاں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور جو غلطیاں حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، ان کے نتائج اس طرح سے نہیں بیان کیے گئے جس طریقے سے اللہ بھی بیان کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ابھی سرفراز نے جو دونوں باتیں بتائی نا، زنا والی بات بتائی اور اسی طریقے سے جو یہ راز فاش کرنے والی بات بتائی، دونوں کے اس طرح سے نتائج آپ کو حدیثوں میں نہیں ملیں گے کہ اس کا پورا پینٹ کیا گیا ہو، اس کو ڈیزائن کیا گیا ہو، اس کے لیے پروجیکٹر لگایا گیا ہو، اس کو پیش کیا گیا ہو پورا فوکس کے ساتھ، اور اس کے بڑے بھاری بھاری نتائج بتائے گئے ہوں کہ امت اس طرح برباد ہو گئی، اس طرح خلفشار ہو گیا، اس طرح سماج بگڑ گیا۔ ایسے کوئی نتائج قرآن و سنت میں اور علماء سلف کے یہاں صحابہ کی غلطیوں کے بارے میں نہیں ملتے، لیکن نتائج جو صحابہ کی غلطیوں کے بیان بھی ہوئی ہیں وہ کیا؟ وہ تقوی، وہ توبہ، وہ خوف، وہ آنسو، وہ ڈر، وہ نصیحت، وہ عبرت، وہ جہنم سے لرزنا، وہ حساب و کتاب سے ڈرنا، یہ سارے نتائج صحابہ کی غلطیوں کے بیان ہوئے۔ لیکن مرزا جی کیا کرتے ہیں؟ وہ نتائج چھوڑ کر کے اپنی طرف سے نتائج بیان کرتے ہیں کہ امت بگڑ گئی، امت کو خراب کر دیا، سماج بگڑ گیا، سماج کو خراب کر دیا، یہ زمانہ آ گیا، وہ زمانہ آ گیا، اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور اس چیز کے خلاف۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے نا، دیکھیے یہ جس کو غلطیاں کہتے ہیں وہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ اپنے حساب سے طے کر لیتے ہیں نا کہ یہ صحابہ کی غلطی ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی غلطی ہے، فلاں کی غلطی ہے۔ مثال کے طور پر یزید کو انہوں نے خلیفہ بنا دیا کہ میرے بعد خلیفہ بنیں گے، کہتے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس دور کے کس صحابی نے کہا کہ یہ غلط ہے؟ جو اختلاف بھی تھا وہ اولا اور خلاف اولا کا اختلاف تھا۔ یہ مطلب جنہوں نے اختلاف بھی کیا ان کا بھی یہ موقف نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو بہت ساری غلطیاں جس کو یہ غلطیاں شمار کرتا ہے، حقیقت میں وہ غلطیاں بھی نہیں ہیں، کچھ تو سرے سے غلطیاں ہی نہیں ہیں، کچھ بہت ہوگا تو اولا خلاف اولا کی بات ہے۔ اور ایک بات میں پھر کہوں گا جو ابھی
تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کیا علی رضی اللہ عنہ معصوم نہیں خطا ہے؟ ان کے تعلق سے بہت کچھ منقول ہے روایات میں، صحابہ کرام کے تفسیر میں بہت کچھ ہے. اب وہ کوئی نکال کے بتائے تو تم کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. تمہارے گھر کے کتنے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں بھائی؟ محدثین نے جو جرح و تعدیل کا اصول ایجاد کیا نا اور اس کو جو اپلائی کیا ہے، تو محدثین نے اپنی صفائی دی ہے. آپ محدثین کی کتابیں پڑھیں، وہ غیبت کی دو قسمیں کہتے ہیں، غیبت محرمہ اور ایک وہ غیبت جو جائز ہے. تو کہتے ہیں چونکہ مصلحت ہے، ان کو جو ہے تکلیف، بعض محدثین نے بڑی تکلیف محسوس کی ہے کہ ہم کسی راوی پر جرح کریں، کسی راوی کے تعلق سے کچھ کہیں. اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو محتاط لہجہ اپنایا ہے، یعنی بہت بڑی بڑی بات کہتے ہوئے بھی انہوں نے بہت نرم الفاظ میں کہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی کی، وہ چیز بڑی تکلیف دہ ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کوئی بات کہیں تو امام بخاری سکتو عنہ یا فیہ نظر اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. اور دیگر محدثین نے ان کے محتاط لہجے کی وجہ سے کہا کہ امام بخاری اس طرح کے الفاظ بولیں تو بھی بہت بڑی بات ہے. فیہ نظر بول دیں کہ ان کا معاملہ محل نظر ہے تو یہ بہت بڑی جرح ہے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہماری مجبوری ہے اس لیے، ورنہ بائی ڈیفالٹ ہم نہیں بیان کریں گے. یعنی کسی کی برائی، جو آدمی برائی ہے، غیبت ہے، گرچہ برائی ہے، غیبت کیوں حرام ہے بھی اسلام میں؟ اسلام میں غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اندر کوئی برائی پائی جائے آپ بیان نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے کہا کہ اگر وہ بات اس کے اندر پائی جائے تو بھی ہم نہیں بیان کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور اگر وہ بات نہیں پائے گی تب تو قد بہت تم نے بہتان لگا دیا. غیبت تو ہے ہی یہی کہ آدمی کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، اور اگر غیبت نہیں ہے تب تو تم نے بہتان لگا دیا. تو اسلام میں غیبت کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. غیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی برائی بیان کرنا. تو بغیر مصلحت کے، بغیر ضرورت کے، جو محدثین نے کہا کہ جرح و تعدیل میں کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہے، ضرورت ہے، وہاں مصلحت ہے. جہاں مصلحت تقاضا کرے، جہاں ضرورت تقاضا کرے، وہاں کسی کی بھی کوئی منفی بات، کوئی برائی یا غلط بات بتائی جا سکتی ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں، تابعین ہو، کوئی بھی ہوں. مثال کے طور پر فقہی اختلافات ہیں، اگر ان سے کوئی ایسا مسئلہ ہوا، ایسا فتویٰ ہے جو دیگر صحابہ کرام نے اختلاف کیا، تو ہم کہیں گے کہ ان کی بات مرجو ہے، دیگر صحابہ کرام کی بات ہے. ایسے بہت سارے معاملات ہیں. لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں بلا ضرورت ایسے اختلاف کو کیوں آپ کرے دیں گے؟ تو جو ہے بھی وہ بہت معمولی ہے. اگر آپ جس کو غلطی سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں وہ بہت معمولی ہے، لیکن بلا وجہ اس کو کیوں بیان کریں گے؟ اور شیخ شعبان نے بہت اچھی بات کی نا کہ آپ دوسروں کی بات جانے دو، اپنے گھر کی بات. کیا تمہارے والدین سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ تمہارے ماں باپ سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا خود تم سے غلطی نہیں ہوتی؟ تو ہماری پرانی زندگی میں جتنی غلطیاں ہوں، کوئی نوٹ کر کے سب کو بیان کرتا پھرے، دہراتا پھرے، تو آپ بتاؤ کہ آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا. اور سب سے اہم بات یہ میرے بھائیو، صحابہ توبہ کرنے والے تھے اور استغفار کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ توبہ استغفار سے وہ غلطیاں بھی جو ہے نہ صرف یہ کہ مٹا دیتا ہے بلکہ اجر میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. تو ہمیں نہیں معلوم نا کہ وہ معاملہ کیا ہے. تو وہ ایک غلطی جو مان لو اگر کسی سے کچھ ہو بھی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا، معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں. آپ کیوں اس کو کرے دے رہے ہو بھائی؟ یہ جو صحابہ سے جو زنا ہو گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زنا کے بعد، یعنی رجم کے بعد، ایک صحابی نے تھوڑا سا کمنٹ کر دیا، اللہ کے رسول نے ڈانٹا، منع کیا اور کہا تمہیں پتا ہے کہ ایسی توبہ کر لی ہے کہ پوری کائنات کے، یعنی پوری زمین کے گنہگاروں میں بانٹ دیا تو سب کی بخشش ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے کیوں روکا برا بھلا کہنے سے؟ اس لیے روکا کیونکہ اب توبہ ہو چکا ہے، اب انہوں نے توبہ کر لی. تو جب توبہ کر لیا ان لوگوں نے، تو آپ کیوں ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ صحابہ سے اگر کچھ ہوا بھی تو ظاہر سی بات ہے استغفار کرنے والے تھے، توبہ کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے. تو پھر آپ ان کی غلطیوں کو بیان کرتے پھریں ادھر ادھر، یہ بالکل مناسب نہیں. اپنے ماں باپ کے بارے میں آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ صحابہ کرام کی غلطیاں ادھر ادھر بیان کرو گے، کتنی غلط بات ہے. اور ایک بات، لاسٹ بات یہ کہ آپ حدیثوں میں ذکر ہے بھائی، حدیثوں میں آپ جا کے دیکھو، باب کیا قائم کرتا ہے محدث، اور حدیث لمبی ذکر کرتے تو اس ایک لمبا واقعہ ہوتا ہے نا، تو اس واقعے میں کوئی ایک آدھ لائن ہوتی ہے جو اس باب سے مطابقت رکھتی ہے، اس سطر کی وجہ سے پوری حدیث محدث بیان کرتا ہے. اور میں بار بار اس شریف میں بتاؤں کہ محدث کی مجبوری کیا ہے؟ پوری حدیث بیان کرنا. مجبوری یہ ہے کہ اگر حدیث کو کم کر دیا تو دوسرا محدث جرح کر دے گا، یہ بھول گیا، دیکھو یہ چھوڑ دیا، اس نے ایسا بیان کر دیا. اس لیے محدثین عام طور سے احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی جیسا سنا ویسا بیان کرتے ہیں. اس میں کچھ غلط ہوتا تو بھی بیان کرتے، لاسٹ میں کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی سنا. تو اس وجہ سے محدثین پورا واقعہ بیان کرتے ہیں. ان کی مجبوری ہے روایت کی، درایت کی، اور اسی طرح سے حفظ کی اور ضبط کی. ان کو کوئی بلیم کر دے گا، ان پر کوئی جرح کر دے گا، یہ ان کی مجبوری ہے پوری بات بیان کرنا. یہ حدیث عمار جس کا 28/12 بائک پہ لے کے گھومتا نالاک تعویذ بنا کے، اس پوری حدیث کو امام بخاری نے کیوں ذکر کیا؟ تعمیر مسجد کا ثواب بتانے کے لیے.
تعمیر مسجد کے بارے میں، اور جو اصل نقطہ امام بخاری نے جس کی وجہ سے حدیث ذکر کیا اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور جو سائیڈ کی چیز تھی جس کا بیان مقصود ہی نہیں تھا اس کو لے کے اڑ کے سب کو لے کے بانٹ رہا ہے. یہ جو حدیث میں یہ محدثین نے ذکر کیا، محدثین نے اگر وہ چیز بتانے کے لیے ذکر ہوا تھا تو باب میں مینشن کرتے نا، باب میں بتاتے کہ ہم یہ بتانا چاہتے. تو محدثین اس حدیث کو کیوں لا رہے ہیں؟ باب ان کا بتا رہا ہے، ان کا ترجمہ بتا رہا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے. تو محدثین ان اختلافات کے تحت یہ اختلافات بیان کرنا ان کا مقصد نہیں ہے. میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ صحیح مسلم کی روایت میں عباس اور علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کتنے سخت اختلافات ہوئے، کتنے شدید اختلاف ہیں. اس اختلاف، وہ اختلاف صحیح مسلم کی روایت میں نقل ہے، لیکن کیا امام مسلم کا مقصد ہے وہ لائن کوٹ کرنا؟ نہیں. پوری روایت میں کہیں کوئی کام کی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، وہ اصل مقصود ہے، باقی چیزیں مقصود نہیں ہے. اس لیے محدثین کے بارے میں کہتا یہ کہنا کہ یہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ چلو سب کو بتاؤ سناؤ، نہیں، ان کا بھیا وہ مقصود بھی نہیں ہے. محدثین کا وہ مقصود ہی نہیں. شیخ شعبان نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ چیزیں کتابی حد تک ہوتی ہیں، یعنی کتابیں وہ چیز اچھی لگتی ہے، لیکن آپ دعوت و تبلیغ کے اسٹیج پہ آ رہے ہو تو وہ بات آپ ذکر نہیں کر سکتے، وہ اصل مقصود نہیں ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی لائن مجھے یاد آئی. علامہ ابن القیم نے جو ہے ایک بات لکھی ہے کہ بہت دفعہ کچھ غلطیاں مبارک بن جاتی ہیں، غلطیاں کہ وہ غلطیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ پھر غلطیوں کے بعد انسان جو توبہ کی طرف لپکتا ہے اور اللہ کے خوف، اس کی خشیت، اس کی رغبت کی طرف اور نیکیاں کرنے کی طرف جس تیزی سے لپکتا ہے، غلطی کرنا ہو تو ہوگا، مطلب وہ معاملہ ہی نہ آئے. ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا، پھر اللہ کی طرف تو رجوع کا جو سلسلہ لگ جاتا ہے نا، ایک غلطی ہوئی، پھر صبح، پھر شام، پھر تہجد میں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، مختلف مواقع پر جو دعاؤں کا، جو توبہ کا، جو اللہ سے گڑ گڑانے کا، رونے کا، پھر غلطی ایک ہوئی ہے اور جو ہزاروں آنسوؤں کا جو ایک سلسلہ لگ جاتا ہے، یہ غلطیاں مبارک بن جاتی ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ان کی غلطیوں کو دیکھیے، وہ کس طرح اپنی غلطیوں کو شمار کرتے تھے، گنتے تھے، اپنی غلطی کو یاد کر کر کے روتے تھے. آپ وہی جو ابھی جن کی زنا کا تذکرہ ہوا ہے، آپ وہی دیکھ لیجیے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے توبہ کیا، کس طریقے سے اپنے آپ کو قربان کیا، کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بتایا، اور کس طریقے سے وہ سارا چوٹ کھایا، اور پھر کیا نتیجہ ہوا. یعنی 70 لوگوں میں وہ توبہ بانٹ دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. تو غلطیاں جو خاص طور پہ یہ اصول پوری امت کے لیے، پوری امت کی غلطیوں کے لیے. اور پھر صحابہ کا مسئلہ آپ دیکھ لیجیے کہ صحابہ کے یہاں اگر غلطی ہو جاتی ہے اور پھر جو توبہ کرتے ہیں اور پھر جو رجوع اللہ ان کا ہوتا ہے، وہ کیسا رنگ اس کا رہتا رہا ہوگا. تو اس طرح اس رنگ میں آپ غلطیاں بیان کیجیے. اگر آپ کو بیان کرنا ہے کہ توبہ کا رنگ چڑھ جائے، رجوع اللہ کا رنگ چڑھ جائے، آنسو بہنے لگے، دل خشیت سے بھر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے آدمی لرزنے لگے اور صحابہ کو رول ماڈل سمجھ لے، تو یہ انداز آپ غلطیوں کا اختیار کریں. سبحان اللہ. پھر آپ بتائیے صحابہ کی غلطیاں اہل حدیثوں والے طریقے پہ جیسے بتاتے ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.